اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم الذين توفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. صدق الله العلي العظيم. صلوات الله. آپ سے درخواست گزار ہوں میرے مسیح شاکر علی زیدی مرحوم محمود اور محمد سہیب یہ سہیب زیدی ان کے سال ثواب کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھ کر گزارش ہے آپ سے گزارش ہے تو موبائل بند کر دیجیے گا. موبائل بند کر دیجیے میری بات سنیے. شکریہ بہت. ایک بار اور صلوات دینا چاہتا ہوں بلند آواز ظاہر کہ برسی کی مجلس سے متعدد بار پڑھ چکے ہیں. کئی سالوں سے پڑھ رہے ہیں. یاد تو نہیں پہنچے لیکن کئی سال یہ مجلس پڑھتے ہوئے کوشش یہی کریں گے کہ اسی مناسبت سے اور ہمیشہ رمضان میں ہی روزے میں ہی مجلس آپ کو سننا پڑتی ہے اور مجھے پڑھنا پڑتی ہے. کوشش یہ کرتا ہوں کہ دن کی مجلس نہ لوں روزے میں رمضان میں لیکن بعض اگر مجبوری ہو جاتی پڑھنا پڑتی ہے. کوشش کریں گے احتیاط سے محتاط طریقے سے ہو جائے آپ کے سامنے. تو محسوس نہ کیجیے گا کیونکہ بہت ساری شرائط ہیں روزے میں جن کا خیال کرنا پڑتا ہے. میرا بھی روزہ ہے آپ کا بھی روزہ ہے ٹھیک ہے نا. اس لیے میں نے انشاءاللہ میں آپ کو فقہی مسئلہ بھی بتا دیا سمجھ میں آ جائے بات. تو روزے میں بہت احتیاطی کرنی پڑتی ہے. سب سے بڑی احتیاط یہ ہوتی ہے کہ خدا نہ کرے کسی معصوم کا قول کسی اور معصوم کو کسی اور معصوم سے لگا دیا جائے یا قول ہی نہ ہو. آج کل تو یہ ہے نا ماشاءاللہ جو اپنے دماغ میں آتا ہے وہ معصوم کا قول بنا کے پیش کر دیتے ہیں. میں نے تو موبائل بھی یہی دیکھا بھائی. موبائل پر میں سینکڑوں قول ایسے ڈھونڈ چکا ہوں دیکھ چکا ہوں کہ معصوم کے ہے ہی نہیں اور معصوم کے نام سے لگی ہے. تب سوچی جب ویسے انسان کو خیال نہیں کرتا رمضان میں جب پڑے گا تو روزہ باطل ہوگا نا. وہ روزہ باطل ہونا تو ایک طرف گیا. عقیدے کا تو بیڑا غلط ہو گیا دین کا تو بیڑا غلط ہو گیا. اس کی وجہ سے ہوا کرے اسے تو فتنہ پھیلانا ہے وہ فتنہ پھیلا رہا ہے. اسے تو فتنہ پھیلانا ہے. اسے تو مومنین میں جھگڑا ڈالنا ہے. اسے تو مومنین میں انتشار ڈالنا ہے. اس کی وجہ سے اس کا روزہ ہو نہ ہو تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن آپ کو اور مجھے تو فرق پڑتا ہے نا بھائی. آپ کو بھی اپنے روزے کی حفاظت کرنا ہے مجھے بھی اپنے روزے کی حفاظت. پروردگار سب کے روزے نمازوں کو قبول فرمائے. تمام مومنین کی عبادات کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات عنایت فرما لیجیے گا. سورہ نحل 32 کی آیت الذین توفاهم الملائکۃ طیبین. دو قسم کے لوگوں کا زیادہ تر ذکر ہے جن کی روحیں قبض کرتے ملائکہ. ویسے تو بہت سارے یعنی نفس کی اتنے قسم بیان کی گئی ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت کا مطلب یہ ہے کہ نفس بہت سارے ہیں لیکن جیسا بھی ہوگا اسے موت کا ذائقہ. یہ بات پہلے کلیئر کر دیں. کل نفس اسی لیے کہا گیا کہ نفس جیسا بھی ہو جس کا بھی ہو جس طرح کا بھی نفس ہو. اب کہاں تک بات جاری چلی گئی ہے. انبیاء کا نفس ہو پیغمبروں کا نفس ہو رسولوں کا نفس ہو. اگر ایسا نہ ہوتا تو درست ہے کہ ہر ایک کی روح قبض کرتا ہے لیکن آیا تو ہے نا آیا ہے مگر ہاں کچھ دروازے ایسے ہیں کہ جہاں پر آ کے اسے اجازت لینا ضروری ہوتی ہے. آپ سنتے ہیں نا آنا تو ہے. یہ کل نفس کا مطلب یہ ہوا تمہیں دھوکہ مت کھانا. ایک ہمارا نفس ہے ایک پاک لوگ آپ جیسے پاک لوگ کا نفس ہے اس سے پاک مستقیم. لیکن نفس جیسا بھی ہو نفس جنات کا ہو نفس حیوان کا ہو نفس ملائکہ کا ہو جس کا بھی ہو نفس کل نفس ہے. اس لیے بات بشر کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا گیا. کل بشر ہر انسان کو موت پر رہتا جھگڑا کیونکہ ہر انسان کا ذکر ہوتا تو جھگڑا پڑ جاتا. ہمارے جھگڑا پڑ جاتا دوسروں کو تو چھوڑ دیجیے آپ. ہماری یہ جھگڑا پڑ جاتا ہے تو بشر کو موت ہے وہ تو
لیے دیکھیے نفس کی کتنی تشریحات قرآن مجید کی جگہ آئی ہیں. مباہلے پہ کسے لے کر گئے؟ نفس کے جواب میں کسے لے کر گئے؟ نہ تو اپنا بیٹے الگ ہے، نفس الگ ہے. صلوات دیکھیے محمد علیہ محمد کا ہے نا. ابھی اگر نفس کی تشریح کرتا چلا جاؤں گا، نفس کی مثالیں دیتا چلا جاؤں گا تو گھنٹہ ہو جائے گا پورا. لیکن اب میں نے اشارہ کر دیا تاکہ آپ کے ذہن کھل جائے، روشن ہو جائے. کہ سمجھ میں آ گئی بات کہ موت ہر ایک کو ہے، موت کا ذائقہ ہر ایک کو چکھتا ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کو آنا ہے. کیوں آنا ہے؟ کیوں آنا ہے؟ تاکہ موت کا ذائقہ چکھے جائے. جناب ادریس علیہ السلام کو آنا ہے. جناب حفیظ علیہ السلام کو ظاہر ہوا تو وہ ہے، ظاہر ہو رہا ہے. سب کو آنا. کیوں؟ کل نفس سے نفس جیسا بھی ہوگا اسے موت کا ذائقہ اسے چکھنا پڑے گا. لیکن ہم جو یہاں تقسیم کر رہے ہیں وہ دو تقسیم کر رہے ہیں. الذین یتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، اسی سورہ نحل کے اوپر میرا خیال ہے 26 میں 27 آیت میں ان کا ذکر ہے کہ ملائکہ روح قبض کرنے آتے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا. ایک ان کا ذکر ہے جو اپنے نفسوں پر ظلم کرنے، ظالموں کی بھی روح قبض کرنے. تو ان کی جو روح قبض ہوتی ہے کیا ہوتا ہے؟ جاؤ اسی اور داخل ہو جاؤ جہنم کی آگ، ان کو پھینک دیا جاتا ہے، ڈال دیا ہم کو دیتا. اب اس میں آگے چل کر 32ویں آیت کیا ارشاد ہوا؟ الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین. کچھ ایسے پاک لوگ ہیں کہ ملائکہ جب ان کی روحیں قبض کرنے آتے ہیں، تتوفاہم جب ان کی وفات لے کر آتے ہیں، ان کی وفات پوری ہو جاتی ہے، وفات عہد و پیمان پورا ہو جاتا ہے، اللہ کی وقت پورا ہو گیا. الذین، اور کچھ لوگ ایسے ہیں تتوفاہم الملائکہ، ملائکہ ان کی روحیں قبض کرتے ہیں، ان کی جان لینے کے لیے آتے ہیں. مگر وہ کیسے لوگ ہیں؟ طیبین، پاک لوگ. یہاں معصوم کا ذکر نہیں، یاد رکھیے گا. یہاں پیغمبروں کا ذکر نہیں کر رہے ہیں. اس آیت میں پیغمبروں کا ذکر نہیں ہے، معصوموں کا ذکر نہیں ہے، اماموں کا ذکر نہیں ہے. رسولوں آپ اور ہم جیسے گناہگاروں کا ذکر ہے. یعنی وہ لوگ جو طیب ہیں، یعنی پاک ہیں، پاک صاحب. الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین یقولون سلام علیکم. آتے ہی سب سے پہلے جو خوفزدہ ہوتا ہے نا مرنے والا، ڈر رہا ہوتا ہے، آتے ہی سب سے پہلے پر سلامتی بھیجتے کہ تم پر سلامتی جاؤ. روح قبض کرنے والا جو کیسا ہے کہ جناب اس کے آنے سے ہی وہ منظر کشی جو کرتے ہیں موت کی، تو وہ عجیب ہے. موت کی مجلس جو پڑھتے تو بتاتے ہیں کہ کس قسم کی کیفیت ہوتی ہے جب انسان کی روح نکلتی ہے. لیکن طیب لوگوں کی بات ہوتی ہے، طیب یعنی پاک ہوتا ہے، مومن ہو، متقی ہو. ان لوگوں کی جب روح قبض کرنے آتے ہیں تو دو چیزوں کے فیصلے وہیں ہو جاتے ہیں. ظالم کی دوزخ وہیں سے شروع ہو جاتی ہے، برزخی دوزخ، اور مومن کی برزخی جنت وہیں سے شروع ہو جاتی ہے. اور یہ ہے نص قرآنی. کیا ہے یہ نص قرآنی، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. برزخی جنت شروع کیوں؟ آیت گواہی دے رہی ہے نا، آیت بتا رہی ہے. الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین یقولون سلام علیکم. جب ان پاک و طاہر لوگوں کی روح قبض کرتا ہے ملک یا ملائکہ آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، تو پہلے آ کے سلام کرتے ہیں. سلام. تو یہ سلام کس کی سنت ہے؟ کس کی سنت ہوئی؟ ملائکہ. پہلی سنت کس کی ہو گئی ہے؟ سلام علیکم. آتے ان کو کہتے ہیں آپ پر سلامتی ہی سلامتی ہو. یا ایھا الذین آمنوا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ سلام کس کی سنت ہوئی یہاں پہ؟ اللہ سلامتی بھی بھیجتا ہے، رحمت بھی بھیجتا ہے ان لوگوں پر جن کو ہدایت اللہ نے دے دی، جن کو ہدایت یافتہ بنا دیا. کیا کہتے ہیں ان کو؟ سلام کرتا ہے، سلامتی بھیجتا ہے. تو سلام کس کی سنت ہوا؟ سنت الہی. پہلے سلام کس کی سنت ہوا؟ قرآن سے بات کر رہے ہیں، باہر سے بات نہیں کر رہے. جس کو اچھا لگے لگے، برا لگے برا لگے، نہیں کر دیا میں تو جو ہوتا ہے وہ کیسا ہو، ختم ہو گئی بات. برا لگنا جب جس کی باتیں بنانی بناتے رہنا بات، مجھے جو بتانا ہے میں وہ بتاؤں گا. روزے کی حالت ہے. تو پہلے سلام کس کی سنت ہوئی؟ اللہ کی. ہو گئی سنت. اب آئیے، ایک دروازہ ہے جس دروازے میں اللہ کا رسول ہر روز صبح کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوۃ ومعدن الرسالہ ومقدم الملائکہ. سلام ہو تم پر اہل
جاتے ہو کہ بھائی میں نہیں ڈرتا ڈرا تھا کسی سے، اس وقت نہیں ڈرا جب ڈرنے کا زمانہ تھا، کیا ڈروں گا اڑاتے میں تم لوگوں سے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن سے بات کر رہا ہوں میں آپ سے۔ پہلی سنت کس کی ہے؟ سلام اللہ کی۔ پھر سنت ہے نہیں تو یہ نکال دیجیے، رسول کی سنت اگر نہیں ہے تو نکال دیجیے۔ قرآن مجید میں کتنے مقامات پر انبیاء کے سلام ہے کہ نہیں؟ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی موسیٰ و ہارون، بھرا ہوا ہے سلام سے۔ اور کتنے سلام تو ایک ہی سورے میں، وہ جو آپ منتیں مانتے ہوتے تھے کہ سورہ پڑھنا، اس میں 11 سلام، 21 سلام، 20 سلام، 40 سلام ہے کہ نہیں؟ تو سلام ہی سلام قرآن میں، اللہ کی سنت، رسول کی سنت، ملائکہ کی سنت۔ زیارت میں کیا پڑھتے ہو؟ ابھی زیارت پڑھیں گے آپ، اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟ کیا کریں گے؟ نکال دیجیے نا، کیا ضرورت ہے؟ سیدھا دوسرا نمبر رکھ دیجیے، ہمت ہے کر لیجیے نا بھائی۔ آج تو بڑے بڑے ہمت والے پیدا ہوئے، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، نئی نئی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ خود کفیل ہیں آپ لوگ، بڑے بڑے موجود آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ خود بخود نئی نئی چیزیں، انوینشن جس کو کہتے ہیں، نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے آپ کو دے رہے ہیں کہ یہ بھی ڈال دو، یہ بھی ڈال دو، یہ بھی ڈال دو۔ ایک دیکھ پک رہی ہے دین کی، اس میں جس کی جو مرضی مسالہ لا کے ڈالتا چلا جاتا ہے، یہ بھی ڈال دیں، یہ بھی ڈال دیں، یہ بھی ڈال دیں، یہ بھی ڈال دیں۔ سمجھدار ہے؟ اعتراض ہے؟ کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ اسی وجہ سے نوبت یہاں تک پہنچی، انہوں نے ٹوکنا چھوڑ دیا، روکنا چھوڑ دیا کہ لوگ برا بھلا کہیں گے تو کہیں نبی سے زیادہ تمہاری عزت ہے، رسول سے زیادہ تمہاری عزت ہے، پیغمبر سے زیادہ تمہاری عزت ہے۔ کیا کیا نبیوں کے ساتھ لوگوں نے؟ کیا کچھ نہیں کہا ان کو، کیا کچھ نہیں کیا ان کے ساتھ، تو تم ان سے زیادہ معتبر ہو گئے ہو کہ ہم بات کہنے چھوڑ دو کہ لوگ ناراض ہوتے تو ہوا کرے لوگ ناراض ہو رہے ہیں۔ بات تو ریکارڈ پہ آ جائے گی کہ کسی نے کہا تھا۔ ان میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہمیں کسی نے سچ بات بتائی ہی نہیں تھی۔ اور وہاں تو میں ضرور کہتا ہوں جہاں مجھے پہلے سے ہوشیار کر دیا جاتا ہے بھائی یہاں ایسی ویسی کوئی بات کرنے کی جگہ تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہی ایسی ویسی بات کرنی ہے، اس لیے مجھے کبھی سمجھایا نہ کرو۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ساری زیارتیں کہاں سے شروع ہو رہی ہیں؟ السلام علیکم، السلام علیکم۔ ہمت ہے تو ہٹا دو نا، ہٹ گئی۔ جس روزے میں داخل ہوگے سب سے پہلے سلام لکھا ہوگا سامنے، یہی ہے نا، ادخلوها بسلام آمنین۔ جناب سید الشہداء علیہ السلام کے روزے میں داخل ہو، چاہے مولا کائنات کے روزے میں داخل ہو، سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہا جائے گا۔ کیسے خوش آمدید کہا جاتا ہے؟ سامنے لکھا ہوتا ہے قرآن کے ٹکڑا آیت کے یہ سب لکھا ہے، ادخلوها بسلام آمنین، سلام۔ سمجھ میں آ گئی؟ پہلی بات سمجھ کہ سلام سنت الہی، سلام سنت رسول، سلام سنت ملائکہ، سلام سنت معصومین۔ اب اس کے بعد اب آپ کہیے، اب میں منع تھوڑی کر رہا ہوں، میں بھی کہتا ہوں، دوسرے بھی کہتا ہوں، اس کے بعد کہیے آپ کس نے روکا آپ کو یہ علی مدد کہنے سے؟ کوئی مولوی نہیں روک رہا، نہ میں روک رہا ہوں، لیکن ہاں لیکن ہوتا کیا ہے کہ جس کو فتنہ کرنا ہوگا وہ پہلا حصہ لے گا گفتگو کا اور بات کا حصہ چھوڑ دیتا ہے ہمیشہ۔ جیسے آج کل کلپیں نہیں چلتی، ایک دوسرا 27 سیکنڈ، ارے بھائی انہیں 1.5 گھنٹے کی تقریر کی ہے تو 27 سیکنڈ کیوں سنا رہا ہے؟ پوری تقریر سنانا ہے کہ نہیں ایسا؟ اب کیا کریں گے؟ وہ 10 سیکنڈ والی بات نکالی اور باقی بولا وہ لوگ گالیاں دے رہے ہیں، اس کو برا بولا گیا، یہ لوگ مولوی نے کیا کہہ دیا، جو ارے مولوی کی پوری تقریر تو سنے 1.5 گھنٹے کی، تو 1.5 گھنٹے میں کہا کیا ہے؟ ممکن ہے وہ کسی کا قول نقل کر رہا ہے، مطلب میں کسی کا قول نقل کر رہا ہوں کہ فلانے نے کہا تھا کہ یہ علی مدد کہنا بدعت، اب وہ فلانا نکال دیا، بعد والا نکال دیا، میرا جملہ آ گیا بیچ میں، یا علی کہنا بدعت، آ گیا نہیں آ گیا؟ اب تو بچہ ہی کام جانتا ہے، جانتے ہیں بچہ ہی کام، موبائل میں سے وہ میرے پہلے جملے میں گائے، بعد والے جملے میں گائے، میں کہہ رہا ہوں، میں بول رہا ہوں، میری آواز ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں، کہہ رہا یا علی کہنا بدعت، واہ یار مولوی کہہ رہا بھائی اپنی کرشن نگر کی مجلس میں بیٹھ کے کاش میں دیکھو یہ لوگوں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے یا علی کہنا بدعت۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کسی کا نقل قول کر رہا ہوں اور اس کا جواب دے رہا ہوں، جواب دلائے اور پہلے والا اس میں ملا کہ فلانے یہ کہتے ہیں، اب میں اس کا جواب دے رہا ہوں، سب آگے پیچھے کا غائب، ایک جملہ بیچ میں جائے گا، خدا کو مانو، خدا کا خوف کرو۔ کیا جواب دو گے قیامت کے دن؟ کیا وہ دکھاؤ گے ماں باپ ملا کے؟ کیا
की मदद कहो, किसने मना किया? वाली मदद कहो, किसने मना किया? लेकिन सुन्नत रसूल को तर्क मत करो, सुन्नत इलाही को मत छोड़ो, सुन्नत मासूमीन को मत छोड़ो, सुन्नत अली को मत छोड़ो, सुन्नत हुसैन को मत छोड़ो। ये जब मासूमीन एक दूसरे को भेजते थे तो सलाम भेजते थे ना, जाइए। अगर ज़ैनब भी अपने भाई को बुलवाती थी तो क्या कहकर बुलवाती थी? फिजा, जाओ भाई से मेरा सलाम दो। अब इससे बड़ी दलील में और क्या दे सकता हूँ? ना मान जा रहा फिर भी नहीं मानेगा, मुझे मालूम है। ये है दलील कि जब किसी को बुलाना होता था, पैगाम भेजना होता तो क्या दूसरा कहा जाता था कि जाओ भाई को मेरा। अब देखिए मैंने मना किया था मोबाइल बंदे को, लेकिन लोग अपने काम दिखा रहे हैं। सलवात बेटी मोहम्मद आली मोहम्मद का किसी से तो मैं डरता, किसी से मैं डरता, हमारी यही बड़ा मुश्किल सब आगे पीछे का निकाला निकला नबी काम। लेकिन खैर यही तो भाई तो आदमी गवाह है। सलवात बेटी मोहम्मद आली मोहम्मद जो होगी जब किसी को बुलाना है तो क्या फरमाते हैं? जाइए मेरा सलाम के, बाबा को सलाम के, या जनाब अब्बास इस्लाम अगर हाथ दिख रहा है तो सलाम भी रहा है कि आपका जो खिदमत में गुलाम का सलाम पहुंचाना, तो मतलब ये होता है कि गुलाम आना चाह रहा है। बंधु अपनी तरह शरीयत बनाओगे, अपना दीन बनाओगे, या अहले बैत का दीन चलेगा? किसका दीन चलेगा? फिर मैं कह रहा हूँ किसने मना किया यारी मदद करने को? कहो भाई, हम भी कहते को हम यारी मदद, हम भी कहते मौला अली मदद, लेकिन सलाम भी करते हैं ताकि इसको बता दिया जाए कि सलाम सुन्नत इलाही है, सलाम सुन्नत रसूल है, सलाम सुन्नत मलाइका है, सलाम सुन्नत मासूमीन है। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। और में जब जाएंगे जब यही होगा, जब सामने आने वाला आएगा तो क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, यही कहा जाएगा ना। इसीलिए आपको यही से याद कराई जाती है ज़्यादा कि इतनी मुख्तसर तो याद कर लें कि जब कब्र में आए तो पहचान के सलाम को करने कर देगा। समझ में आ रही है? अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यबीन, बस जब ये मलाइका पाक लोगों की रूहें कब्ज़ करते हैं तो सबसे पहला पैगाम क्या देंगे इनको? मत फज़ला, मत डरो, सलाम अलैकुम, तुम पर सलामती भी सलाम, तुम पर सलामती भी सलाम, यानी सलामती का पैगाम ले जाते हैं। मरते ही रूह कब्ज़ होते ही, और यही वो वक्त होता है, याद रखिएगा, कि मोमिन के चेहरे पे एक मुस्कुराहट सी नजर आती है ना। लोग कहते हैं देखो कैसा मुस्कुराता हुआ चेहरा, गलत नहीं कहते भाई, सही है, मैं कह रहा हूं सही है, गलत नहीं है। क्यों मुस्कुरा रहे जानते हैं? निज़ाम में यकीन रखना, अकीदा रखना, और ये अकीदा पुख्ता रखना कि सारी जिंदगी जिसकी ज़ियारत की हसरत दिल में रखती हो ना, नज़ा के वक्त वो अली सामने आता है, अली आता है, मुस्तनद रिवायत, वली सामने ज़ियारत करा। तो जब वो देखता है ना मोमिन अली को तो उठता है। डॉक्टर समझते हैं कि इसका दम निकल रहा है, धड़कन से ना दम निकल रहा है, काम रहा है। अजीज अकरबा जो खड़े समझे दम निकल रहा नहीं, ये एहतराम के लिए उठना चाहता है, बताना चाहते हैं, गोयाई सब हो जाती है, इसीलिए कुदरत उसकी गोयाई को सब कर बताना चाहता है। तो तुम क्या समझ रहे हो? मुझे लेने के लिए मेरा मौला आया हुआ है। ये वो ज़ियारत की मुस्कुराहट है जो कब्र तक अपने साथ लेकर जाता है कि मेरे मौला ने अपना वादा पूरा किया और मुझे अपनी ज़ियारत करानी। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। बस ये उपाक का है। तो ये कौन लोग हैं उनके मुकाबले जिन लोगों ने अपने नफ्सों पर जुल्म किया, उनकी रूह कैसे कब्ज़ होती भाई? अब हम की रूह के कब्ज़ होने का क्या बताऊँ आपको? आसान सा मंजर ये है, किसी को मीखों के ऊपर गाड़ दिया जाए और फिर उसको खींचा जाए। ये कहते हैं कि अदना सा क्योंकि इससे ज़्यादा कोई तशरीह दे नहीं सकता, दम निकलने की। इसलिए इंसान डरता है मौत से, कितना ही बहादुर बने। मैं आम इंसान की बात कर रहा हूँ, मोमिन की बात नहीं कर रहा। क्यों डरता है? मौत से इसलिए डरता है। और इसीलिए कुरान में बार उनसे कहते हैं अगर तुम सच्चे हो किसकी तमन्ना करो, खत्म होगा इनको साथ भी आपने सूरज जुमा सुना होगा मौलाना साहब से, कभी आपने सुना होगा अगर तुम सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो। क्यों मौत की तमन्ना नहीं करता झूठा आदमी? क्योंकि जानता है कि मौत का मतलब क्या है।
موت تک تو ساری عیاشیوں سے رابطہ ٹوٹ جائے، دنیاوی چیزیں چھوڑ دی، سب یہ گھر بنائے، بلڈنگیں بنائی، یہ سب گئی ختم، اور پھر موت کا لمحہ، دم نکلنے کا لمحہ وہ کتنا اتنا، اس لیے قرآن بار بار کہتا ہے جو سچے ہوتے ہیں وہ موت کی خبر ہے، جو سچا اسے موت سے ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ جانتا ہے کہ موت میرے مولا کی زیارت کا، میرے مولا سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے۔ جانا تو ہے، اگر انسان کو یہ یقین ہو جائے نا کہ جانا تو ہے، مرنا تو ہے، یہ چلے گئے اب بھی چلے جائیں گے پیچھے پیچھے، روزہ نہیں کرنا کوئی جا رہا ہے دنیا میں ہے، لیکن شہر میں جا رہے ہیں، محلوں میں جانا سب، جب انسان کا یہ یقین پختہ ہو جاتا ہے نا کہ مجھے جانا ہے، پھر ڈر کیسا؟ پھر وہ کسی ظالم سے نہیں ڈرتا، کسی جابر سے نہیں ڈرتا، کسی یزید سے نہیں ڈرتا، کسی فرعون سے نہیں ڈرتا، کسی شداد سے نہیں ڈرتا، کیونکہ جانتا ہے یہ مرنا ہے، لیکن اگر ان کے مقابلے میں سینہ تان کے کھڑا رہوں گا، دلیری کے ساتھ جاؤں گا، تو ان پر لعنت برسے گی، میرا نام عزت سے لیا جائے گا۔ جو بھی باطل کے مقابلے میں گیا، اللہ اس کو عزت کی عزت، آج تک ایسے ہی ہے نا، آج تک عزت ان کی، اور جو دنیا کے پیچھے بھاگے دنیا مل جاتی، مل گئی دنیا، مگر ذلت کے ساتھ، رسوائی کے ساتھ، گالیوں کے ساتھ، اللہ والوں کون کون سے اعزازات اور القابات کے ساتھ مل گئی تو سب کچھ مل گیا، چھوڑیے اس وقت نہیں کرنا چاہتا جہاں پر حالات ہیں، لیکن بات سمجھ میں تو آ رہی ہے نا بات، یہ ہے دنیا، اس دنیا کو دیکھ لیا آپ، جس کو کس کس چیز سے میرے مولا نے کہاں کہاں کیا چیزوں سے تشبیہ دی ہے، میں تو ساری چیزیں جمع کر کے بس ایک جملہ کی روایت نہیں پڑھ رہا ہے، جملہ بس کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے وہ تنظیم جس کے لیے لوگ اپنے خاندانوں کی عزتیں برباد کر دیتے ہیں، آبا و اجداد کا نام برباد کر دیتے ہیں، اس کو کھانے کے لیے، یہ ہڈیاں کھانے کے لیے سرمایہ کی، دولت کی، اور جعلی عزت جس کو کہتے ہیں منصب عہدہ، اس کے لیے دیکھیے کیا کچھ کر دیتے ہیں بیٹا، لیکن اس میں عزت تو نہیں ہے، عزت کہاں ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کی ہے، رسول کی ہے اور مومنین کی ہے۔ نصیحت کرنا رہوں یہاں، خبردار کبھی باطل کا ساتھ نہ دینا، چاہے باطل تمہارے گھر میں ہو، چاہے باطل تمہارے گھر میں ہو، باطل کا ساتھ نہ سب عمل ضائع ہو جائے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، روئے زمین پہ اس وقت باطل کی علامت ہے کون؟ شیطان کی علامت ہے کون؟ آسان کر دو کون؟ مت ڈرے نا، امریکہ سب سے بڑا شیطان ہے۔ اچھا اب جو میں چند جملے کہنے جا رہا ہوں نا، تو یہ نہ سمجھے گا ممبر پہ بیٹھا کہ کسی کی حمایت یا کسی کی مخالفت کر رہا ہوں، نہیں، میں تو آپ کو ایک اعزاز دینے جا رہا ہوں، شیعوں آپ کو اعزاز دینے جا رہا ہوں، مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں، پھر بات کر رہا ہوں، کوئی غرض نہیں، نہ کسی کی حمایت کر رہا ہوں، نہ کسی کی مخالفت کر رہا ہوں، وہ میری ساتھی خیالات میں جو بھی میں رکھتا ہوں، لیکن ممبرس کا کبھی ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرتا۔ لیکن ایک بات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جو آپ کے اعزاز کی ہے، تو آپ کا اعزاز کیا ہے؟ 42-43 سال ہو گئے صرف ہم نعرہ لگائے، جب ہم نے یہ نعرہ لگانا شروع کیا تھا، یقین مانے یہ رمضان تھا اور سخت گرمی تھی، آج سے 40-42 سال پہلے، جولائی کا مہینہ تھا، کراچی کی، مجھے پورا منظر یاد، اور جو ہمیں مارا تھا پولیس نے ڈنڈوں سے، اور اتنا بری طرح مارا تھا، جو مطلب ادا پہ اتنا مارا تھا کہ بعد کی وہ ہڈیاں تسلیم ہو گئی تھی، اور لاکھوں کو میں کھینچے روزے ہمارے، اور میں کو تو نوجوان میں چلو میں تو آگی، میں تو سویرے دیکھیں میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن میں دیکھ رہا تھا بچوں کو بیچاروں کی حالت تھا، نہیں اٹھانے، یہ نعرہ نہیں لگے گا یہاں پاکستان میں، یہ نعرہ نہیں لگے گا، لیکن ہمیں بھی ضد تھی، ہم نے بھی لگا، خوب لگایا اور لگاتے رہے، ہمارے اپنے لوگوں کی بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ فلسفہ ہے کیا، راز ہے کیا، کسی کی سمجھ میں، ہمارے اپنے لوگ بھائی یہ کیا نعرہ لگاتے ہو، اس کو کیوں گالیاں دیتے ہو؟ نہیں، آہستہ آہستہ یہ نعرہ باہر نکلا، یمن پہنچا، عراق پہنچا، شام پہنچا،
لبنان پہنچا پھیلتا گیا نا شہر میں، اور یورپی ممالک میں بھی پہنچ گیا، سب جگہ پہنچا. اور آج اللہ نے وہ دن دکھایا. پھر کہہ رہا ہوں کسی کی حمایت میں مخالفت نہیں کر رہا، لیکن یہ سب سے بڑی فتح تشیع کی کہ جس شیطان کو ہم نے 43 سال پہلے مردہ آباد کہا تھا، آج پورے پاکستان کے ہر شہر میں کم سے کم اس کے خلاف نعرے تو بلند ہوئے. میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ جو ہم نے کہا تھا وہ سچا ہوا کہ نہیں. ہم نے کہا تھا یہ شیطان بزرگ ہے، وہ نکلا کہ نہیں نکلا. دنیا میں اب دیکھ لو جس ملک میں جہاں کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے خود ہی دیکھ لو، اپنی آنکھوں میں دیکھ لو. سری لنکا میں دیکھ لو، اور جگہوں میں دیکھ لو، لبنان میں دیکھ لو، عراق میں دیکھ لو، یمن میں دیکھ لو، شام میں دیکھ لو، کہاں دیکھو گے، لیبیا میں دیکھ لو، جہاں دیکھ لو جہاں یہ پیچھے یہی نکلے گا شیطان بزرگ. سمجھ گئے؟ یہ وقت کا ابلیس. اس لیے یہ ہمارے عالم کی بصیرت تھی جو 42-43 سال پہلے ایک نعرہ دے کر گیا کہ اگر ابلیس کو لعنت بھیجنی ہے تو اس پر بھیجتے رہنا. سمجھ میں آ گئی بات؟ صلوات بھیجیے محمد علیہ. یہ ہے مومن کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ باطل کو پہچانا، حق اور باطل کو الگ رکھنا. سمجھ گیا؟ کسی کی حمایت یا مخالفت نہیں کی. میں نے تو اپنے نعرے کی حمایت کی کہ ہمارا نعرہ ہے، تمہارا نہیں تھا. یہ ہم نے دنیا کو سکھایا تھا نعرہ، یہ ہم نے لگایا پہلے، ہم نے مارے کھائے، ہم نے جیلے کاٹے، ہم نے کھوٹے کھائے اس کو بھائی سب کچھ کیا، لیکن اس نعرے کو مرنے نہیں دیا. الحمدللہ آج وہ سامنے آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ آ رہا ہے سامنے. اس کے لیے قربانی دینی بس. جتنا بڑا مقصد ہو اتنی کی بڑی. اب آپ اندازہ لگا لیجیے کہ حسین کے سامنے کتنا بڑا مقصد تھا، کتنا بڑا مقصد. آج محلے میں پیدا ہو گئے نا لوگ، دین میں تحریمات کرنے والے ہے کہ نہیں ہے، لیکن کچھ نہیں ہوتا. مقابلے میں حق بھی تو ہے نا. بس یہ کیوں کہتا بس تو سب کیا ہوتا اگر حسین نہ ہوتے. پھر چند آوازیں جو آج حق کی اٹھ رہی ہے نا سامراج کے مقابلے میں، یہ بھی نہ ہوتی. کتنا بڑا مقصد تھا حسین کا. جب بیٹا اس کا کب آئے گا یہ اللہ جانتا ہے نا، کب قبول ہوگا وہ اللہ جانتا ہے، ہمیں نہیں معلوم کچھ. ہم مطلب تعین نہیں کرتے. ہزاروں سال بھی نہ آئے تو ہزاروں سال تک ایسا نہیں ہوگا کہ باطل ہی باطل ہو اور حق نہ ہو. نہیں ہو سکتا نا. کیوں؟ کیونکہ کربلا ہے. کربلا نے کیا کیا؟ مقصد یہ تھا کہ قیامت تک حق کی آواز زندہ رہے. اس لیے حسین بے سر و سامانی کے عالم میں گھر سے نہیں گیا. اندازہ لگائیے کہ ایک عام مومن متقی جو طیبین کا مصداق ہے اس آیت میں، الذین تتوفاهم الملائکۃ طیبین، طیبین کا مصداق ہے، طیب ہونے کا مصداق ہے. جب اس کی معراج یہ ہے کہ عالم برزخ کی تکلیفوں سے بھی فارغ، وہ بھی آیت نص سے صحیح ہے نا.
نس دیکھیے گا سورہ نبی کی 32 میں آئے تو آپ یہ دیکھیے کتنی تسلی ہے نس سے سر جیسے ہی موت ہوئی ویسے ہی جنت شروع یقولون السلام علیکم ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون جاؤ داخل ہو جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے ساتھ یہ عام ہوں ہم جیسے گناہگار ہوں کے لیے یہ منصب دیا اب مجھے بتائیے کہ کربلا میں جب 6 ماہ کے بچے کے لیے آئے گا 6 ماہ کے لیے سر کے لیے آئے گا بس ابھی یہ اصال ثواب کی مجلسوں میں پہلے سے سوچ کے نہیں آتا مسائل تو جو منہ سے نکل گیا بس نکل گیا ابھی نیچے ماں کے بچے کر دیتے یاد سے ہے نا دیکھیے بھائی میں انسان ہوں آپ سے کہہ رہا ہوں میرے لیے روزے کی حالت میں مجلس پڑھنا بڑا مشکل ہے مریض بھی پیاس ستاتی ہے عادت پڑی ہوتی ہے پانی مانگنے کی کچھ در جاتے کہ نہیں روزہ ہے حلق میں کانٹے پڑنے لگتے ہیں مجھے بتائیے کہ چند ماہ کے بچے کا کیا اس کے لیے خود فرماتا ہے اس کا بابا اس کی ماں کا دودھ بھی خوش ہو گیا بچے کی پیاس کا عادت جاؤ گا اس بچے کی ماں کا دودھ بھی خوش ہو گیا اس معصوم بچے کے لب اس طرح ہل رہے تھے جیسے مچھلی لب نکلنے سے پہلے اس کے ہونٹ کھڑکھڑا مچھلی کو خشکی تک پھینک دیا جائے نا تو لب نکلنے سے پہلے آخری بار اس کے پھڑکتے ہیں نا لوگ میں نے بہت دیکھے آپ نے بھی دیکھے تو اس بچے کی کیفیت یہ تھی کہ اس شش ماہے کے لب ایسے پھڑک رہے ایسے یعنی صحیح معنی میں جاولا لبوں میں جان اس کی اس عالم میں بھی جب حسین نے اپنے بچے سے کہا تھا میرے لال حجت تمام کر دی لفظ لفظ نہیں پڑھ رہا ہوں روایات کا خلاصہ نقل کر رہا ہوں آپ کے سامنے لفظ لفظ نہیں پڑھ رہا روایت خلاصہ نقل کر تو جانتے ہیں اس بچے نے ہوا کیا تھا کیوں قیامت برپا ہو گئی تھی لشکر میں یہ منظر تو سب نے دیکھا تھا نا کہ کتنا سا بچہ اس کو پانی پہلے بچے بھی وہاں میں شروع ہو گئے کہ پانی پلاؤ اس کو اس نے کیا کیا دیکھا تھا نا اس بچے کا لیکن اس پر یہ ہوا کہ جب بچے نے اپنے کچھ ہونٹوں پہ زبان پھیرائی حسین نے رخ لشکر کی طرف کر دیا تھا نا ہاتھوں میں اٹھا ایسے کر جو تمام کرنے کا اعلان کر دیا تھا اب جب اس ششماہے نے اپنی سوکھی زبان اپنے خشک ہونٹوں پر پھیرائی ہے یہ یوں کہیے کہ سوکھی زبان کا تیر خشک ہونٹوں کی کمانوں پہ رکھ کے چلایا مجھے بتائیے کتنے ہی شکیل قلب صحیح کتنے ہی ظالم صحیح مگر علی اصغر کی یہ ادا نہ دیکھی گئی علی اصغر کا یہ انداز نہ دیکھا گیا اور کڑی کمانوں کے چلے اتر گئے منہ پھیر پھیر کر رو رہے تھے ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہے کیا ظلم ہے بچے نے کیا کیا تلواریں نکالی چلو بڑے ساتھ کے ساتھ کہو اس کو بچے کو پانی پلا ورنہ بھی آپس میں لڑائی ہوئی ابھی خون کی ندی بہ جائے گی بچے کی ادا ایسی تھی نا بچے کا حملہ ایسا تھا ماں نے نصیحت کر کے بھیجا ہوگا نا کہ میرے لال میرا بیٹا تو علی اکبر کے برابر تو نہیں ہے قاسم کے برابر نہیں مولانا محمد کے برابر نہیں مگر میرے بچے میری لاج رکھ لینا میرے بچے اور بچے نے کیسی لاج رکھی یاد رکھیے گا فاتح فرات لقب ہے جناب عباس کا جناب عباس کا لقب کیا ہے فاتح فرات علی اصغر کا لقب ہے فاتح جنگ کربلا علی اصغر جناب میرے باپ کا چیرمان کے لیے اصغر کا لقب کیا ہے فاتح جنگ کربلا کیوں فاتح جنگ کربلا جب لشکر میں بغاوت ہوئی گھبرایا پسر ساتھ بلایا تو خدلہ کو افتاق کلام حسین حسین کے کلام کو قطع کر دیا حسین کے کلام کو قطع کرنے کا کہا تھا یہ کب کہا تھا کہ معصوم بچے کے گلے پہ تیر لگا دیا یہی میرے بزرگ تو یہی پڑھتے ہیں میرے اجداد کہ اس ملعون نے نشانہ لیا تھا حسین کی گردن کا کربلا نے نشانہ لیا تھا حسین کی گردن کا
मगर अभी हुसैन का आखिरी सिपाही जिंदा है ना, अभी आखिरी मुजाहिद बाकी है ना। बस इस शिशमाहे ने, उनमें रुबाब के जाल ने, लगते जिगर ने अपनी निगाहें गाड़ दी कुरबला के तीर की तरफ। उधर तीर चला, इधर अली असगर तैयार हुआ। जो ही तीर हुसैन के करीब आया, बच्चे ने हुम्मत के अपनी गर्दन को सामने कर दिया। तमाम रिवायतों में यही है कि पहले अली अकबर के गले को छेदा है तीर ने, बाद में हुसैन के बाजू में पेवस्त हुआ। ये अली अकबर का कमाल था, उसकी गर्दन का कमाल था कि अपनी गर्दन पे तीर को लेकर उसके ज़ाविये को मोड़ दिया था। अब मुझे बताइए कौन जीता कौन हारा? इसलिए कमाने रो रही थी, तीर रो रहे थे, हथियार रो रहे थे, और अली असगर मुस्कुरा रहा था। ये है वो अली असगर की बड़ी मुस्कुराहट। लोग कहते हैं, मक्तल भी यही लिखते कि जब तीर लगा मन का ढलक गया, गर्दन एक तरफ मुड़ गई। नहीं, तीर की क्या मजाल थी अली असगर की गर्दन को मोड़ता? अरे इसलिए गर्दन मोड़ी थी अली असगर ने कि दरे खेमा से उसकी माँ, दरे खेमा से उम्मे रुबाब उसकी जंग देख रही थी, इसलिए चेहरे का रुख उस तरफ किया, एक अबदी मुस्कुराहट के साथ, जैसे अपनी माँ से कह रहा हो ये शीर खान कि मैं मादरी गिरामी, अब तो खुश हो, अब तो राजी हो, देखो मैंने कैसे अपने बाबा का दिफा किया है। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू